ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جی، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ایک نوجوان سوشل میڈیا پر آج کل بہت مشہور ہے، جس کا نام ہے محمد علی انجینئر صاحب، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور حدیث پاک جو ہوتی ہے اس کا غلط استدلال پیش کرتا ہے، اور اس نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جس میں اس نے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ پاک اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا خود روٹی کے محتاج ہیں، جو روٹی کا محتاج ہو وہ کسی کے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید کی آیت کب اور کہاں پہ نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے، اور بی بی حضرت مریم پاک سلام اللہ علیہا کی معرفت نہیں ہے، وہ دین سکھائے گا ہم کو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سب جو بزرگ گزر گئے ہیں وہ سب غلط ہیں، تو اس نے دین سکھانا ہے ہم کو جسے قرآن کی آیات کے ترجمے کا نہیں پتا کہ یہ دونوں روٹی کے محتاج تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنا ہے تاکہ آپ غور سے سنیے گا۔ یہ قرآن مجید میں ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا مریم سلام اللہ علیہا سے کہ تم کو برگزیدہ کیا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ فرشتوں نے آ کر بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو کہا تم کو اللہ نے برگزیدہ کیا ہے، برگزیدہ یعنی کہ چن لیا ہے اور پاک بنایا ہے، جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، پاک کیا ہے اور برگزیدہ کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ آگے جو آیات مبارکہ ہے، مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو۔ اور آگے ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم نے تمہارے پاس بھیجتے ہیں، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہم اے نبی تم تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قرعہ ڈال رہے تھے آپس میں مریم علیہ السلام کا متکفل کون بنے گا، یعنی کہ وارث کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اے محمد تم ان کے پاس نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، اور نہ اس وقت ہی تم ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ میں آپ کے سامنے صحیح پیش کر رہا ہوں۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پہلی آیات میں کہتا ہے محمد مصطفیٰ تم پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے گا، مریم علیہ السلام کا وارث کون بنے گا، اسے کون پالے گا، تو اس وقت تم ان کے پاس نہیں تھے۔ تو اگلی آیات میں فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد مصطفیٰ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا۔ پہلی آیات میں نفی کی ہے، دوسری آیات میں کہا ہے اے مصطفیٰ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ یاد اس کو دلایا جاتا ہے جس کو پہلے علم ہو۔ پہلی آیت مبارکہ ہے اور دوسری آیت مبارکہ ہے
کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ فرشتوں نے آ کے۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے، اور ماں کی گود میں بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں بی بی سے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا؟ فرشتوں نے پیغام دیا، بی بی نے ڈائریکٹلی بات اللہ سے کی ہے، اے اللہ میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا اور کیوں کر ہوگا؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ یعنی بی بی نے ڈائریکٹلی اللہ سے بات کی ہے، جب مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور انہیں لکھنا پڑھنا اور دنائی اور توریت انجیل سکھائے گا۔ یہ اللہ گفتگو کر رہا ہے بی بی سے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، توریت انجیل میں اسے سکھاؤں گا، دنائی سکھاؤں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب میں وہ مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناؤں گا، پھر اسے پھونک ماروں گا، وہ اڑ جائے گا، اس میں روح بھی آ جائے گی۔ یہ اب مجھے بتاؤ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، جو تمہارے الفاظوں کے مطابق روٹی کا محتاج ہو، وہ پرندہ بنا کے پھونک مارے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو وہ دونوں روٹی کے محتاج تھے، جو روٹی کے محتاج ہوں وہ کسی کا نفع یا نقصان نہیں کر سکتے۔ اب آنکھیں کھول کر سنو کہ اور اندھے اور برس کی بیماری ہے جن کو، ان کو میں تندرست کرتا ہوں، میں تندرست کرتا ہوں، میں تندرست کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ پاک کہہ رہے ہیں میں تندرست کرتا ہوں، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، میں جان ڈال دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب حکم کرتا ہے عیسیٰ اس میں جان ڈال دے تو میں جان ڈال دیتا ہوں۔ یہاں پر لفظ یہ نہیں ہے کہ اللہ جان ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، جب اللہ مجھے حکم کرے کہ اس میں جان ڈال دے تو میں عیسیٰ جان ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی کہ جو تم کھا کے آئے ہو، جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو، میں عیسیٰ وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میں عیسیٰ اتنی پاور اور طاقت رکھتا ہوں کہ میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں، اڑ جاتا ہے، اور میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ پاک فرما رہے ہیں۔ اور جو تم کھا کے آئے ہو، جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو، وہ بھی میں تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت نشانی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے مرزا صاحب؟ یہ ہے اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ اہل سنت کا کوئی ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ اپنے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہوا آپ نے پڑھ دیا۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سے میں نے ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران ہے۔ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہا خود روٹی کے محتاج ہیں۔ تمہیں کچھ شرم ہے؟ کوئی حیا ہے تمہیں؟ یہ غلط جو باتیں آپ نے کی ہیں، اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے ہمیں بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔